پھر سورۃ القاف اور والذاریات کا کچھ حصہ۔ ان میں سے پہلی اور آخری سورت مکی ہیں اور بیچ کی 3 سورتیں مدنی ہیں، 4 سورتیں مکی ہیں۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، سورۃ القاف بھی مکی سورت ہے، اور بیچ میں سورہ محمد، سورہ حجرات اور سورہ فتح یہ مدنی ہے۔ پیچھے سے بیٹھے ہوں آپ لوگ سورۃ الاحقاف چونکہ مکی ہے تو اس میں مکی سورت کا مضمون ہے قرآن شریف کی حقانیت، اللہ رب العزت والجلال کا وجود، اللہ کا ساری دنیا کو بنانا، اور جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا کچھ بھی نہ بنانا، ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہے اس کی خلقت سے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو جو ان کی عبادت کرے گا وہ بھی ان سے زیادہ گزرا ہوگا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ جو ان کو پکارتا ہے، قیامت تک وہ اس کو جواب نہیں دے سکتے، اور ان کو پکارتا ہے جو خود۔ اللہ پاک نے پھر قرآن کی حقانیت بیان کی، حضور کی رسالت ثابت کی۔ قرآن سناتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، کہتے ہیں محمد نے بنا لیا ہے۔ ارے محمد نے بنا لیا ہے، دوسری جگہ کہا تو تم بھی اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، ہم تو نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ محمد نے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ اگر حضور سے کہا آپ کہہ دو یہاں پر ان کو کہ اگر میں نے بنایا ہو تو تم میرے بارے میں کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے میرا جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ اللہ میرے تمہارے بیچ میں گواہی دینے کے لیے انف ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی انوکھا پیغمبر تھوڑی نہیں، اور میرا کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔ بس اس طرح سے ان کے کچھ اشکالات کا جواب دیتے گئے، سورت چلتی گئی۔ اللہ پاک نے بیچ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے لیے کہا ربنا اللہ کہو اور سیدھے چلو، ادھر ادھر ٹیڑھے ترچھے مت نکل جاؤ، سیدھے چلتے رہو، اللہ تمہارے مددگار معین ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر کوئی غم بھی نہیں، خوف بھی نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، وہ جنتی ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ استقامت کے لیے صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ استقامت کے لیے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور حقوق العباد میں سب سے اہم ماں باپ کا حق ہے، اس لیے اللہ نے اس کے بعد ماں باپ دیا، اور وہ صحیح الانسان بوالدیہ کہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو تمہاری ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھایا تھا، بڑی تکلیف کے ساتھ جنا تھا، اور وہ حمل میں 20 مہینے لگے تھے، کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے، تو اس کا خیال کرنا اپنی ماں۔ اور انسان جب اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو 2 طرح کے مل جاتے ہیں، ایک خوش نصیب فرما بردار انسان جب 40 کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس طرف اس کے ماں باپ ہوتے ہیں 60-65 کے، اور 15-20 سال کی، تو وہ ادھر کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ادھر کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ خدا تم نے مجھ پر میرے ماں باپ پر جو احسان کیا اس کا شکر کرنے کی مجھے توفیق دے، اور میری ذریت کو بھی نیک اور صالح بنے۔ تو جو انسان 40 کو پہنچ گیا، سمجھداری، عقل مندی، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، دونوں جانب کا لحاظ اور خیال دعا کرتا رہا، تو ایسوں کی دعائیں تتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے اچھے عمل بھی ہم قبول کریں گے اور ان کو خوب اس کا بدلہ بھی دیں گے، ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے، سچا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کا وہ انسان جو بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ سے کہتے ہیں اف جاؤ یہاں سے، اف تف، ان پر لان تان کرتا ہے، تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت آ جائے گی، سب چھوڑو یہ سب دبوچ لے، میں کو نہیں مانتا،
جو ایسا کہتا ہے ماں باپ اس کے پاؤں پکڑتے ہیں اللہ کے واسطے وہی کہتا ہے آمین خدا پر ایمان رکھ ایسا مت بول، لیکن وہ نہیں چھوڑتا، بس ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، سب لوگ ایسا کہتے چلے آئے ہیں، تم نے تمہارے باپ سے، انہوں نے ان کے باپ سے، دادا سے، پردادا سے سنا، جو سب ایک ہی کی نقل چلتے جا رہے ہو، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل جتنے لڑکے مرتد ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو کچھ عقل نہیں ہے، تم جو ہے بہکے ہوئے ہو، صرف ماں باپ کی باتیں سنی سنائی باتوں میں چلتے رہتے ہو اور سوچتے نہیں ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ہم کالج جاتے ہیں، یونی جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا ہے، تم بیکورڈ لوگ ہو۔ اللہ اس کو یہاں کہہ رہے ہیں ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ بکتا ہے کہ اس کو جب ماں باپ کہتے ہیں اللہ کی باتیں برحق ہے، کہتا ہے نا پہلوں کی کہانی ہے۔ خدا کہتا ہے ایسوں پر پھر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے، جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو پیچھے گزرے، جن و انس میں سے خسارے میں تھے، تم بھی خسارے میں پڑو، نقصان میں پڑو گے۔ اللہ نقصان سے ہماری بھی حفاظت کرے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے قوم عاد کا حال بیان کیا، فاستكبروا في الارض بغير الحق، خدا کی پکڑ آئی ان کے اوپر، پٹک کے پھینک دیا۔ خدا کی پکڑ جب آتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے۔ فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، طوفان آیا دردناک عذاب، تدمر كل شيء بأمر ربها، ہر چیز کو تتر بتر کر دیا، اکھاڑ پھینک دیا، کچھ نظر نہیں آیا سوائے ان کے گھروں کے۔ اور اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ دیکھو ان کو تو ہم نے اتنی چیزیں دی تھی جو تم کو نہیں دی ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ تھے، دل ڈول والے تھے، 250-300 سال تو ان کی عمر ہوتی تھی، تمہاری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، 50-60 70 میں ٹپ ہو جاتے ہیں، اور اب تو کووڈ-19 جلدی فنش ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، جو بیچارے بیمار ہیں ہاسپٹل میں اللہ کو شفا عطا کرے، ورنہ یہ سب اس کی لپٹ میں آ رہے ہیں۔ بہت سے 27 سال کا جوان لڑکا جا رہا ہے، 40 سال کا آدمی جا رہا ہے، 42-44 سال کے آدمی جا رہے ہیں۔ لے لو، خدا کی طرف رجوع کر لو، خدا کو مان لو، یہ سب بھیج رہے ہیں۔ کہتے ہیں آگے جنات کا حال بیان کیا۔ جنات کی ایک جماعت حضور کے پاس سے گزری، قرآن پڑھتے سنا، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یہی کلام ہے، برحق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنات ہم سے اچھے کہ حق بات ان کے خیال میں پڑی، فوراً مان لیا انہوں نے۔ وہ گروپ، یہ نصیبین کا ایک وفد، نصیبین کے جنات کا ایک وفد تھا جو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا کہ ہمارا آسمان کے اوپر چڑھنا، تھرو جانا، اوپر جانا اور وہاں کی باتیں سننا یہ کیوں روک دیا گیا؟ کیا بات ہے؟ کون سی نئی چیز پیش آئی ہے کہ ہم کو اوپر جاتے ہوئے مار پڑتی ہے، شہاب ثاقب چھوڑا جاتا ہے، شوٹ کیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے؟ وہ دنیا کی سب باتیں نہیں پتا ہوتی کہ جنات کو سب معلوم ہے، تو تلاش میں نکلے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو کی وادی میں نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے فجر کی قرات سنی تو ایک منٹ کی طرف سننے لگے اور بڑا بہت مزہ آیا ہم کو قرآن سننے میں، اور پھر کہنے لگے کہ اوہ یہی تو وہ چیز ہے، یہ کلام نیا اترا ہے، ایسا کلام تو تمہیں ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھ کو ایمان لے آئے اور واپس اپنی قوم کے پاس دعوت دینے والے داعی بن کر کے اس کو کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ
میرے پیارے یہ مشرک لوگ آپ کو بہت سکھاتے ہیں صبر سے کام، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا تھا. ولا تستعجل جس دن عذاب آئے گا دیکھو موت کے وقت مرنے والے سے کہ دنیا میں کتنا جیے تو وہ کہے گا تھوڑا سا سارا زندگی ایک لمحہ ایک تھوڑی دیر محسوس ہوتی ہے. مرنے والوں سے پوچھو ان کو ایسے ہی لگے گا کہ کوئی زیادہ زندگی نہیں جیے جیسے ابھی ہی محسوس. اس لیے زندگی بناؤ تاکہ اترا ہے اس کو مانتے ہیں. وہ الحق من ربہ، اور یہ یہی حق اور رب کی طرف سے آیا ہے. کفر عنہم سیئاتہم واصلح، خدا بھی ان کی غلطیوں کو ڈھانپ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور ان کا حال درست کر دیتا ہے، سنوار دیتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ کافر لوگ تو باطل کو پر چلتے ہیں اور ایمان والے حق پر چلتے ہیں جو حق رب کی طرف سے آیا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے کافر کا عمل ضائع اور ایمان والے کا عمل بڑھا دیا جائے گا، ثواب خوب دیا جائے گا. ایمان والے رمضان کا مہینہ ہے، خوب نیک عمل کرو، خوب ثواب دیں گے اللہ پاک. اللہ پاک نے اس صورت کو شروع کیا، حضور کی شان کیا ہے. محمد کا نام یہاں ہے. قرآن شریف میں 4 جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. سورہ نساء میں وما محمد الا رسول، سورہ احزاب میں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اور اس جگہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اور آگے چل کر سورہ فتح میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم. تو یہ 4 جگہ محمد کا نام ہے اور ایک جگہ احمد نام ہے. سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اب اس جگہ بعض عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر اعتراض آبجیکشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ کا نام 33 جگہ ہے اور محمد کا نام صرف 4 جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ حق پر ہے اور محمد باطل پر ہے. واہ واہ، کیسے اوپر سے اللہ کر لیا ہے. پر جو بیچارے نادان لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، مان لیتے ہیں ان کی بات، ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم نے تو صرف نیم ہا میم دال قرآن میں ڈھونڈا، وہ 4 جگہ ملا، ورنہ پورا قرآن کھول کے دیکھو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر تذکرہ سے بھرا پڑا ہے. کہیں خطاب سے اللہ بات کرتے ہیں، کہیں یا ایھا المزمل سے، کہیں یا ایھا المدثر سے، کہیں یا ایھا النبی سے، کہیں یا ایھا الرسول سے، اور کہیں کس طرح کہیں کس طرح. اور قرآن کی بعض صورتیں تو پوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. جیسے آگے آپ نے پیچھے آپ نے پڑھی تھی سورہ احزاب، پوری سورہ احزاب شان رسالت میں ہے. اور یہاں آگے سورہ محمد میں تو حضور کا تھوڑا تذکرہ ہے، پھر خطاب کا تذکرہ ہے. سورہ فتح تو پوری حضور کے لیے، سورہ حجرات پوری حضور کے لیے، سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح، سورہ کوثر پوری حضور کے لیے. یہ پوری اللہ نے حضور کے لیے. تو حضور کا مقام تم کیا سمجھو کہ اس تصویر میم حامیم ڈال کو دیکھ کر تم نے اشکال کر دیا. پڑھو قرآن کو، پتہ چلے گا کہ حضور سے اللہ کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اور اللہ خود حضور کا کتنا اکرام کرتے ہیں، کتنی محبت اور تعظیم سے حضور کو پکارتے ہیں. قرآن میں کہیں آپ کو یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا آدم یہ خطاب ملے گا کہ دوسرے پیغمبروں کو پکارا خطاب کے ساتھ. قرآن میں کہیں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا. یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یہ حضور کی محبت، حضور کا احترام. خدا خود ثنا خوان محمد ہے، خدا خود حضور کی تعریف کرتا ہے. تو اس لیے یہ اشکال بالکل بھیجا ہے بیکار بکواس ہے، اس کو بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے ایسی باتوں کو. خیر، یہاں پر حضور کا تذکرہ پہلے کر دیا، حق بات بیان کر دی. آگے پھر اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے قتال، میدان جنگ کے کچھ حالات بیان کیے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ لڑائی کی بات کرتا ہے.
ہم کہتے ہیں کہ قرآن لڑائی کے آداب تو کتاب نہیں ہوگی. کامل کتاب وہ ہے جس میں ہر قسم کے آداب ہو، ہر قسم کی ہدایات ہو. تو میدان جنگ میں کیا کرنا ہے، کس طرح قتال کرنا ہے، اس کے آداب قرآن نے سکھائے. اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن کس ہوگا، بری ہو کتاب ہوتی. تو قرآن میں اللہ نے قتال فی سبیل اللہ کے کچھ آداب، ترتیب، انتظام یہ بیان کیا ہے. ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میدان جنگ میں آئیں گے تو کس طرح لڑنا ہے، کہاں پر مارنا ہے، کس طرح قیدی کو پکڑنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کیسے باندھنا ہے، کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. یہ سب قرآن نے سمجھایا ہے. کیونکہ میدان جنگ میں جب دشمن سامنے آتا ہے تو اس کو چائے نہیں پلانی ہے، بریانی نہیں کھلانی ہے. اگر اس کو چائے آفر کرو گے وہ تو تم کو مارے گا. وہ تو ہتھیار لے کے آیا ہے تم کو مارنے کے لیے. تو تم نے بھی پھر اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا. یاد رہے کہ یہ ساری آیتیں کس کے متعلق ہیں؟ میدان جنگ سے متعلق ہیں، بیٹل فیلڈ سے متعلق ہیں، عام حالات سے متعلق نہیں ہیں. تو لوگ اس میں کنفیوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر حال میں مارنے کو کہتا ہے، ہر حال میں نہیں. جہاں جنگ ہو، میدان ہو، جہاں جو بات ہو رہی اس کے متعلق یہ ساری ہدایات ہیں. تو اس میں اللہ پاک نے قتال کے کچھ آداب بیان کیے اور کہا کہ اگر تم مضبوط ہوئے اور یقین تمہارا پختہ ہو، خدا کی مدد تمہارے پہ آئے گی. اتحاد، اتفاق سے کام کرنا اور مضبوطی کے ساتھ لڑنا، خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. بات یہ ہے کہ ایمان والے حق پر ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہی کہہ دیا تھا. کافر باطل پر ہوتے ہیں اور حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. جہاں الحق وزہق الباطل. تو اگر ڈٹ کر اگر انہوں نے کافر کا مقابلہ میدان میں کیا تو کیا مجال ہے کہ فضائے بدر پیدا ہو اور فرشتے نہ اتریں. جہاں فضائے بدر پیدا ہوگی اللہ کی طرف سے خصوصی فرشتے نازل ہوں گی، غیب سے تمہاری مدد آئے گی. تو یہ مضمون اس میں بیان کیا. اس کے ذیل میں خدا نے یہ جنت دوزخ کے احوال بیان کیے. جنت میں کیا ملے گا؟ نہریں ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. وہاں نہریں ہوں گی صاف ستھرے بہترین پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی. یہ نہر وہاں ملنے والی نہر ہوگی. ساتھ نہر، ایک جگ نہیں ہوگا، بوتل نہیں ہوگی، نہر بہ رہی ہوگی. جتنا پینا ہو پی لو. 4 نہریں تمہاری جنت میں تمہارے سامنے سے بہ رہی ہیں اور پینے کے لیے وہاں لینے نہیں جانا پڑے گا. خادم ہوں گے، دوڑ کر کے لے کر کے آئیں گے. مزے سے صوفے پہ آرام سے ٹیک لگائیں گے، کھاؤ پیو مزے ملنے والا ہے. فرمایا کہ اس کے لیے تم محنت کرو، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرو، اللہ تمہیں یہ نعمتیں دے. اور کافر جو ہیں اس کو تو اس کا وہاں کیا ملے گا؟ فَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ. گرم گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، پیے گا تو یہ اندر کا سب کچھ میلٹ ہو جائے گا، پگھل جائے گا. یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کو بیان کیا. فرمایا ایمان والو اگر تم نے خدا کی مدد کی، خدا تمہاری مدد کرے گا، تمہارے ثابت قدمی نصیب فرمائے گا. یہ کچھ ہدایت بیان کی. آپ بیچ میں فرمایا اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. اور میرے پیارے استغفر ذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. آپ سے بھی کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو. خدا کو سب کچھ پتہ ہے تم کدھر گھومتے ہو اور کہاں ٹھہرتے ہو. متقلبکم واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. دن بھر تمہاری بازگشت اور بھاگ دوڑ کہاں کہاں ہوتی ہے اور کہاں رات کو سوتے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، سب خدا کو پتہ ہے. اس لیے خدا کا خیال رکھو، خدا کے دین کی مدد کرو. یہ مضمون بیان کیا. آگے کچھ ایمان والوں کا حال بیان کیا. کچھ منافق لوگ ہوتے تھے، ان کا بھی حال بیان کیا کہ منافق لوگ خامخواہ کے لیے باتیں اوپر سے بہت میٹھی میٹھی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی محنت کام کرنے کا موقع آتا ہے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللہ پاک نے کچھ منافقوں کا حال بیان کیا. ایمان والوں سے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور دیکھو اپنے عمل ضائع مت کرنا. کافر لوگوں نے تو اپنے عمل ضائع کر دیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اور
دیکھو جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے اوروں کو بھی روکتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں، خدا کبھی ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ تم سستی مت کرنا اور صلح کے لیے خود جو ہے دوسروں کو مت پکارنا، تم بلند اور غالب رہو گے، خدا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے عمل گھٹا کر نہیں دے گا۔ دنیاوی زندگانی کھیل تماشا ہے، اگر ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں تمہاری محنت کا معاوضہ دے گا۔ تم سے تمہارا مال خدا نہیں مانگتا، اگر سارا مال خدا مانگ لیتا، صرف سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ مانگتا ہے 2.5%، اگر خدا کہتا ہے کہ سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دو، تم بخیلی کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تمہارے دل کی خفگیاں اور کینہ نکل آئے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، لیکن تھوڑا مال خرچ کرنے کے لیے بھی فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، تم میں کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کنجوسی کرے گا اپنے نقصان کے لیے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء، خدا بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے ان دو حکم سے، پہلا حکم قتال فی سبیل اللہ، دوسرا حکم انفاق فی سبیل اللہ، تم قربانی نہیں دو گے، مال خرچ نہیں کرو گے، خدا تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، ریپلیس کر دے گا اللہ، اوروں کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے گا، وہ دین کو اٹھائیں گے اور دین کو لے کر چلیں گے۔ اس طرح سورہ محمد ختم ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ فتح، اوہو یہ سورت تو پوری حضور کے لیے ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کلیئر وکٹری نصیب کر دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اس کامیابی اور فتح اور وکٹری کے ساتھ خدا تمہارے اگلے پچھلے سب کچھ معاف کر دے اور اپنا احسان آپ کے اوپر کمپلیٹ کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، اور وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور پرزور تائید اور مدد کرے آپ کی۔ خدا ہی تو ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ایمان والوں کے قلوب پر سکینہ بھی نازل کر دیا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ اس سکینہ کی برکت سے ان کے ایمان پر ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، مختصر اختصار کے ساتھ بتا دوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے مکہ مکرمہ سے نکال بھگایا، ہجرت پر مجبور کر دیا، مائیگریٹ کرنا پڑا، جان بچا کے مان آپ کے لیے کوئی انعام اور ریوارڈ مقرر ہوا تھا، ڈیڈ اور الائیو 100 کاملز، مگر چھپ چھپا کر کسی طرح آپ غار ثور میں 3 دن چھپے رہے، پھر بچ بچا کر کے کسی طرح وہاں مصیبت سے بھاگ نکلے اور مدینہ شریف پہنچ گئے۔ خدا نے آپ کی حفاظت کی، وہاں کوئی مشرک آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کے ذرا اطمینان چین کا سانس لیا، اطمینان کا سانس لیا، اور اب اسلام عروج پر تھا۔ مکہ میں تو بہت ظلم تھا، سہتے رہے، 13 برس تک ظلم سہے، پھر جب مجبور کر کے بھگا دیے گئے تو یہاں آ کر کے ذرا عروج ہوا تو مکہ کے مشرکوں سے دیکھا نہیں گیا، ڈانٹ پستے کچلتے ہوئے وقتاً فوقتاً حملہ کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اور ارد گرد حملہ کر کے اونٹوں کو چرا کر لے جاتے تھے، چرواہوں کو مار ڈالتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے، بہت ستاتے تھے۔ پھر غزوہ بدر میں آئے، 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینے کا صفایا کرنے گئے، خدا نے مدد کی، ذلیل ہو کے واپس لوٹے، 70 مارے گئے، 70 قید میں آئے، ناک کر دی۔ پھر احد میں مارنے کے لیے آئے تو اس سال ان کو کامیابی ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پھر خندق میں آئے 10,000 کا لشکر لے کر، مکہ میں صرف مدینے میں صرف 3,000 آدمی تھے اور ادھر جو ہے 10,000، یعنی 3 گنا سے زیادہ، 3 گنا سے زیادہ ہی، اور آگے خندق کھدوائی، اللہ پاک نے اس کے ذریعے پروٹیکشن کر دیا۔ تھوڑا بہت نقصان ہوا، کچھ صحابہ شہید ہوئے ادھر ادھر کی شوٹنگ ووٹنگ میں، تیر میں، فائرنگ میں، لیکن بڑا نقصان نہیں کر سکے، مدینہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ ڈھیل پڑے، کیونکہ وہ جب سن 5 ہجری میں غزوہ خندق میں یہ لوگ نامراد ناکام واپس لوٹے تو حضور کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکل گیا، اب ہم پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر نہیں چڑھائی کر سکیں گے،
اور یہ جملہ بالکل صحیح نکلا، کیونکہ اس کے بعد مکہ والے چڑھائی کرنے حملہ کر کے نہیں آ سکتے۔ اب کیا ہوا، ایک سال بعد سن 6 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور پیغمبروں کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ ہدایت انڈیکیشن ہوتی ہے۔ پیغمبروں کو شیطانی خواب نہیں آیا کرتے، شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا، ان کو نائٹ میئرز نہیں آتے، ان کو برے خواب نہیں آتے، خدا کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو صرف سچے خواب آتے ہیں۔ تو خواب دیکھا کہ آپ مدینہ شریف سے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کے عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، سر مڈایا، کسی نے سر کے بال کاٹے، کسی نے شیو کیے۔ تو یہ خواب بڑا سچا تھا، اچھا تھا، اور 6 سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑے ہوئے۔ صحابہ کو جب حضور نے فجر بعد یہ خواب بیان کیا، ایک کل تو میں نے ایسا خواب دیکھا، صحابہ حضرت ہم چلتے سچا ہے، چلیں گے۔ حضور نے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ تو حضور نے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا، 1400، اور لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ مدینہ شریف سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر لیا، لیکن پریکاشن کے طور پر 200 سواروں کو ساتھ لیا اور ان کو ہتھیار دیا کہ باہر جو ہے تم ہتھیار لے کر رہنا، ہم لوگ آگے جائیں گے احرام پہن کے۔ خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی مقابلہ کیا تو ہمارے پاس ہتھیار موجود ہو ڈیفینس کے لیے۔ چلے حضور چلتے چلتے ان کو ایک جگہ رکھ دیا مکے کے قریب، مکہ مکرمہ قریب جب پایا تو آپ نے راستے میں ایک جگہ اونٹنی جو ہے بیٹھ گئی۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اونٹنی ایک دم کیوں بیٹھ گئی، اتنا فرمان ہو گئی، اڑ گئی۔ حضور نے کہا نا میری قصوہ اڑتی نہیں ہے، اس کی یہ بری عادت بھی نہیں ہے، اس کو تو حبسها حابس الفیل، ہاتھیوں کو روکنے والے خدا نے اس کو روک دیا ہے۔ لگتا ہے خدا کی مرضی یہ نہیں کہ ہم مکہ میں انٹری کریں، تو اس لیے حضور نے پھر اس کا رخ موڑ دیا اور مکہ سے کٹ کر کے ذرا دوسری طرف حدیبیہ کے میدان میں چلے گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آئے ہیں، تو حضور نے ادھر سے پیغام بھیجا، ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، مکہ سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، ہم کو صرف طواف صحیح کر کے جانا ہے۔ کہا نا امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو ہے ڈیڈ لاک، ادھر سے آدمی آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے ہو گئے، ٹائم بھی گزر گیا وہاں میدان میں، لمبا قصہ ہے۔ بالآخر پیس ٹریٹی لکھی گئی، اس ٹریٹی میں مضامین لکھے گئے کہ اس سال کا آپ عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو عمرہ کرنے دیا تو ہمارے نام کر دیا، سارے افغانستان میں بات ہوگی کہ ہاں دیکھو آگے زبردستی عمرہ کر کے گئے تو ہمارا سر نیچا ہو جائے، سر ہمارا اونچا نہیں کر سکے، آپ ابھی عمرہ نہیں کر سکتے، جاؤ واپس، آئندہ سال 1 سال بعد آنا، 3 دن رہ کر واپس چلے جانا، 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکو گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور شرطیں لکھی، ہمارے درمیان 10 برس کی صلح، تم ہمارے پہ حملہ نہیں کرو گے، ہم تمہارے پہ نہیں، تم ہمارے الائنس والوں کے خلاف کسی تمہارے الائنس والوں کی مدد نہیں کریں گے، اور سیم لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ پیس میں رہیں گے۔ اور اس 10 سال کے دوران کوئی آدمی مکہ سے مسلمان ہو کر کے تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس کو واپس مکہ بھیجنا پڑے گا، اور تمہارے یہاں سے کوئی مسلمان مکے آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، منظور؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سب ونوے سے ہے، ونوے ہے، ہمارا تو کچھ نہیں، ہمارا آدمی بھی یہاں سے ہے تو ہم نے بھی اس کو بلانا ہے۔ حضور نے کہا یہ جو کہے منظور بالکل آپ بیچ کے متواضع ہوں گے، ادھر مشرکین کا غرور بڑھ رہا ہے، تکبر بڑھ رہا ہے، اور ادھر حضور اتنے متواضع ہوں گے، اوکے اوکے اوکے، ہر بات منظور ہے منظور ہے۔ تو اللہ کو حضور کا یہ تواضع بہت پسند ہے۔ جب حضور اس صلح کے بعد واپس لوٹنے لگے تو راستے میں یہ سورت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح مبین نصیب کر دی۔ حضرت عمر کو حضور نے بلایا، عمر سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فتح ہوا،
بیوی کو فتح مبین ہے، اتنی ذلت کے ساتھ ہم لوٹ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے، اس لیے کہ مکہ کے مشرکوں کا غرور ٹوٹ گیا اور اب ان کو دبنا پڑا، جھکنا پڑا صلح کے، اور لکھا صلح، اور حضور کو معلوم تھا کہ وہ لوگ 10 سال تک لڑائی کیے بغیر نہیں رہے، وہی لڑائی کریں گے اور صلح توڑیں گے اور فتح حاصل ہوگی۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، 2 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے اپنا اگریمنٹ توڑ دیا، اور مسلمانوں کا الائنس بنو خزاعہ کے ساتھ تھا، ان کا الائنس بنو بکر کے ساتھ تھا، تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، قریش نے ان کو سپورٹ دیا، ان کو ویپنز دیے، ہتھیار دیے، ان کے کچھ آدمی آئے مارنے کے لیے، تو بنو خزاعہ والوں کا بہت نقصان کیا انہوں نے، تو بنو خزاعہ والے حضور کے پاس آئے فدیہ کرنے کے لیے کہ حضور ہم تمہارے ساتھی ہیں اور تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہم پر حملہ کیا، اب آپ ہماری مدد کرو، ہماری عورتوں کا انہوں نے یہ کیا، ہمارے بچوں کو انہوں نے قتل کیا، یہ کیا وہ کیا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے بس ہو گیا۔ حضور نے اب جو ہے فیصلہ کر دیا کہ فوج لے کر ادھر چڑھائی کر رہی ہے، اور مکہ والے بھی ڈر گئے تھے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہماری خیر، وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ہم نے مسٹیک کی ہے۔ اب جو ہے حضور ادھر سے پھر فوج لے کر چلے۔ 2 سال پہلے کتنے آدمیوں کو لے کر حج کرنے گئے تھے؟ بولو 1400، اور اب کتنے آدمیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ 10,000۔ 2 سال میں کتنے مسلمان ہو گئے؟ 1400 سے لے کر 10,000 تک۔ یہ سب مسلمان کہاں سے ہوئے؟ یہ جو پیس ہوا نا 2 سال کا، تو اس میں امن ہوا، تو آس پاس کے قبیلے والے جو تھے وہ مدینہ آئے، ان کو ذرا سانس لینے کا ریزن ملا، وہ خود مدینہ آئے، مسلمان ہو گئے، اور وہی لوگ حضور کے حامی بنے، اور صحابہ کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ حضور ان سب کو لے کر کے مکے چلے، لیکن مکے میں آپ کو لڑائی نہیں کرنی تھی، آپ نے مکے کا گھیراؤ کر لیا، ایک دم سے اچانک پہنچ گئے تاکہ ان کو پریپریشن کا موقع نہ ملے۔ اللہ سے دعا بھی مانگی، اللہم اعمی عنا اعین الجواسیس، اللہ جاسوسوں کی آنکھیں اندھی کر دے تاکہ کوئی جاسوس وہاں یہ انٹیلیجنس نہ پہنچا دے کہ ہم فوج لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے، بلڈ شیڈ نہیں کرنا ہے، مکہ کو پیسفلی ٹیک اوور کرنا ہے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو نیوز ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ 10,000 کی فوج بالکل مکے کے قریب آ گئی، تو ان کو چانس نہیں ملا کہ آس پاس کے قبیلے والوں سے مشرکوں کو بلائیں اور ذرا ڈیفینس کریں اور کسی طرح سے یہ کریں، لڑائی کریں۔ آگے یہ فوج ایک دم ابھر گئی، اب ادھر ادھر بھاگنے لگے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ابن ابی جہل، بڑے بڑے سردار بھاگ گئے، خالی کر دیا گیا۔ حضور نے مکہ کو سلام کر دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ انٹر ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی کو مارنا نہیں، صرف وہی جو مقابلہ کرے اس کا ڈیفینس کرنا، لیکن کسی پر اٹیک مت کرنا۔ اور حضور نے اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان، فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو امن ہے، جو مسجد حرام میں بیٹھ جائے اس کو امن ہے، عورتوں کو امن ہے، بچوں کو امن ہے، کسی کو نہیں چھیڑ رہے، تم اطمینان سے رہو۔ چنانچہ جو لوگ بیٹھ گئے حضور نے ان کو کچھ نہیں کیا، جو مقابلے کے لیے نکلے، خالد بن ولید جدھر سے انٹر ہو رہے تھے ادھر تھوڑا مقابلہ ہوا، لیکن اس مقابلے کو پھر وہ کیا گیا، ختم کیا گیا، اور نہایت اطمینان سے پورا مکہ کنٹرول میں آ گیا۔ اور مکہ مکرمہ جب کنٹرول میں آ گیا، پھر بس سن 8 ہجری میں رمضان میں 17 رمضان، 18 رمضان یا 19 21 رمضان، یہ تاریخیں ہیں، یہی جو بھی تاریخیں چل رہی ہیں، انہی میں مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا رمضان میں، اور بس پھر تو کیا پورا جزیرہ عرب تابعدار ہو گیا، سارے فوج در فوج لوگ آنے لگے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا مظاہرہ ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، رب کی تسبیح پڑھنا اور اس کی حمد بیان کرنا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ چنانچہ جب یہ سورت اتری ہے تو اس کے بعد حضور اس پر عمل کرنے کے لیے رکوع میں سجدے میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر سن 9 ہجری میں
1 سال بعد فتح مکہ کا پتہ چلا کہ ادھر سیزر قیصر روم یہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرنا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود ہی پیش قدمی کی، لشکر تیار کیا. تبوک تک ہم چلتے ہیں کیونکہ تبوک سے آگے اس کی ٹیریٹوری ہے، وہ ادھر آئے گا تو مقابلہ کرے گا. سن 8 ہجری میں غزوہ موتا میں حضور نے لشکر بھیجا تھا، خود تشریف نہیں لے گئی تھی اور وہ آیا تھا. تو اس مقابلے میں وہ بھی بال بال بچ گیا، صحابہ بھی کی سب کے نکل آئے تھے. صرف 3000 صحابہ تھے اور 1 لاکھ عیسائی تھے، مگر اس میں بھی ڈٹ کر لڑے تھے صحابہ اور اس کو بہت بری طرح سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اب حضور نے سن 9 ہجری میں لشکر کی تیاری کی اور کتنے آدمی حضور کے ساتھ اس لشکر میں گئے؟ 30,000 کی فوج، دائیں طرف انسان، بائیں طرف انسان، آگے انسان، پیچھے انسان، نام نہیں لکھا جا سکتا دفتر میں. بڑی فوج تیار ہوئی، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، اتنا لمبا سفر تھا. حضور نے وہ کیا. ادھر پہنچے تو وہ قیصر روم کو پتہ چلا، اس کی ہوا چھوٹ گئی، وہ نہیں آیا مقابلہ کرنے کے لیے. اس نے غنیمت اسی میں سمجھا کہ اپنی جگہ پڑے رہے، نہیں جاتے. حضور آرام سے وہاں اس کا انتظار کیا، وہاں رہے کچھ دن، وہاں کے علاقے کو کنٹرول میں کر لیا. اس علاقے میں جو حکمران تھے ان سے صلح کی، انہوں نے صلح کر لی. حضور نے صلح نامہ ان کا لکھ دیا، قبول کر لیا، پورا علاقہ اپنے کنٹرول میں آ گیا. پھر حضور لوٹ آئے. اس کے بعد 1 سال بعد سن 10 ہجری میں حضور حج کرنے کے لیے چلے. تو حج میں آپ کے ساتھ کتنے حاجی صحابہ تھے؟ 100,000 حضور کے ساتھ حج میں جو گئے تھے. تو ادھر ادھر پورے جزیرے عرب میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ بے حساب. پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ قابو میں آ گئی. صرف 10 سال کے عرصے میں کہاں بدر میں 313 اور کہاں حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے اوپر. یہ ساری محنت یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح مبین دے دی ہے. اب سے تم اوپر چڑھو گے. یہ جو تم نے حدیبیہ کے میدان میں اتنی عاجزی جو دکھائی ہے، اتنا جو تواضع کیا، اتنی ہیومنٹی کی، ہمبلنس، خدا آپ سے اتنا خوش ہوا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارا اگلا پچھلا سب اللہ نے معاف کر دیا. پیغمبروں سے بھی چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہو جاتی ہے، بڑے گناہ نہیں کرتے، چھوٹے گناہ بھی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے. خدا کہتا ہے میں نے وہ مسٹیک بھی تمہارے معاف کر دی. اور وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، خدا نے اپنا احسان آپ پر پورا اور کمپلیٹ کر دیا. اور وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اب تو آپ سیدھی راستے پہ ہی چلتے رہیں گے، بڑھتے ہی رہو. آگے ہم آپ کے لیے ترقی ہے. اور وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ کی طرف سے پورا زور زبردست مدد آپ کے لیے آئی. یہ انعام تو کس کے لیے ہوا؟ حضور کے لیے. اور صحابہ نے بھی حضور کی دعویداری کی تھی نا، کیونکہ صحابہ کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ مشرکین ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسی شرطیں کیوں لکھ رہے ہیں. لیکن رسول اللہ کا وجود سب کو تھامے ہوئے تھا. رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہی کرو. کوئی دوسرا ہوتا تو مخالفت کر بیٹھتا کہ نہ ہم کو یہ منظور نہیں ہے. لیکن مجال کیا ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی حضور کی بات کی مخالفت کرے. سارے صحابہ نے وہ بات تسلیم کر لی، بچ گئے، ہمبل ہو گئے. خدا نے ان کے لیے بھی کہا کہ مومنوں کے دل پر بھی خدا نے سکینہ نازل کر دیا، ان کا ایمان بڑھا. خدا کے پاس تو لشکر میں آسمان ہو گئے. مومن مردوں مومن عورتوں کو خدا پاک ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کی غلطیاں بھی معاف کر دے گا. یہی خدا کی یہاں سپریم سکسیس ہے. ہاں، جو ہیپوکریٹس ہیں، مرد ہو یا عورت، مشرک ہیں مرد ہو یا عورت، جو خدا کے ساتھ ہمیشہ بدگمانیاں کرتے پھرتے ہیں، ان پر مصیبت کے برے پھیرے آئیں گے. دائرۃ السوء علیہم دائرۃ السوء، خدا کا غضب ان پر ہوگا، لعنت جائے گی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، تیار ہے ان کے لیے وَسَاءَتْ مَصِيرًا. خدا کے لشکر آسمان زمینوں میں ہیں. خدا زبردست ہے، حکمت والا ہے. میرے پیارے محمد، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے، رسول بنایا ہے، اور شاہد احوال بتانے والا، مبشر خوشی سنانے والا، اور نذیر ڈر سنانے والا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ، رسول کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
تھا، اور خدا کی پاکی بیان کرو صبح بھی شام بھی۔ میرے پیارے، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی تھی حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ تھا۔ اب جو کوئی اپنی بیعت توڑے گا اپنے نقصان کے لیے، اور جو خدا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا خدا اس کو اجر عظیم نصیب فرمائے گا۔ یہ اس میں صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کے میدان میں حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، صحابہ لائن میں آ رہے تھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر پلیج کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ عموماً مشائخ بیعت کراتے وقت پڑھتے ہیں تاکہ وہ سنت رسول ادا ہو بیعت کی۔ آگے سیقول المخلفون، کچھ ہدایت میں چلی اور پیچھے دینے والوں نے کچھ باتیں کہی تھی، خدا نے اس کی کچھ اصلاح کی اور ہدایتیں دیتے گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، خدا نے ان ایمان والوں کا حال دیکھا، سکینہ ان کو اتارا، فتح قریب ان کو عطا کی، اور اس کی غنیمتیں دی جن کو وہ لیں گے۔ خدا عزیز و حکیم ہے، خدا نے ان غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا اور کچھ اور بھی آنے والی ہیں۔ اخرى لم تقدروا علیہا، یعنی مشرکین جزیرے عرب کے بعد تم آگے بڑھو گے اور بھی مال غنیمت آئے گا، قیصر و کسریٰ کا مال غنیمت بھی تمہارے پاس آئے گا، یہ اس میں اشارہ کر دیا۔ آگے فرمایا کہ کچھ اور ہدایتیں دی، اور اخیر میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا میں اس خواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ جو خواب رسول نے دیکھا تھا وہ سچا تھا، کہ مسجد حرام میں تم جاؤ گے انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ جاؤ گے، سر مونڈو گے، بال کٹاؤ گے، ڈرو گے نہیں۔ خدا کو معلوم تھا جو تم کو معلوم نہیں تھا، خدا نے اس سے پہلے ہی اس کے پیچھے ہی فتح قریب کر دی۔ وہی تو ہے خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ خدا کافی ہے حق ثابت کرنے کے لیے اور گواہی دینے کے لیے، اور محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں کافروں کے مقابلے میں زور آور ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت نرم دل ہیں۔ ان کو تم دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، خدا کا فضل ڈھونڈتے ہیں، خدا کی خوشی ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہرے پر ہے سجدے کے اثر کی وجہ سے۔ یہ ان کا حال تورات میں لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کھیتی جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر وہ اس کی کمر مضبوط کر دی، پھر موٹا ہو گیا، پھر اپنی نال پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم دیکھ تو اس کھیتی کو، وہ کھیتی خشک کر دیتی ہے کاشتکاروں کو، کھیتی کرنے والوں کو، اور اس سے غصہ دینے ان کے ذریعے سے، ان صحابہ کے ذریعے سے کافروں کو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، ان سب کو مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ فتح کا آخری رکوع ہے، بڑا پیارا رکوع ہے، قاری حضرات اس کو بڑی لے کے ساتھ قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ حجرات۔ حجرات کے جمع ہے حجرہ، کمرہ، چیمبرز۔ پیغمبر کی بیویوں کے حجروں کا بیان ہے اس میں، یعنی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس لیے اس کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں۔ اس سورت میں ہم کو یہ سکھایا ہے، یہ جو مدنی سورت ہے، سورہ محمد بھی مدنی، سورہ فتح بھی مدنی اور سورہ حجرات بھی مدنی۔ مدنی سورتوں میں خدا پاک حضور کا ادب سکھاتا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں، ان کا ادب کرو، یعنی فرمایا ان کے حضور میں ان سے آگے نہ بڑھو، بات کرنے میں ڈونٹ رش اہیڈ، ذرا ادب سے بات کرو، ان سے آگے بڑھ کر کے بڑا رش مت کرو، ان سے مشورہ کر کے، ان سے بات کر کے پھر معاملہ طے کرو۔ تو رسول اللہ سے آگے نہ کرو اور اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، ان کے سامنے قرص لہجے میں زور سے مت بولو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بولتے ہو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے عمل بیکار نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہ میرا عمل بیکار ہو گیا۔ دیکھو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور میں دبی آواز سے بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو ہیں جن کے دلوں کو خدا نے جانچ لیا ہے، چیک کر لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ ادب کرنے والوں کا حال بیان ہوا۔ آج بھی رسول اللہ کا ادب ایسا ہی ضروری ہے جیسے آپ کی حیات میں تھا۔ لہٰذا جب روضہ رسول پر پہنچے، سلام پیش کرنے کے لیے
تو زور زور سے چیخ چلا کر سلام نہ کریں، ادب کے ساتھ دھیمی آواز سے سلام کریں۔ روضہ شریفہ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ترکوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی ہسٹری محفوظ کر دی ہے، انہوں نے لکھ دیا تاکہ لوگ وہاں آئیں، اس کا میننگ سمجھیں اور ذرا نرمی سے دبی ہوئی آواز سے سلام پیش کریں، شور نہ مچائیں وہاں پر رسول اللہ کے روضے کے پاس۔ وہاں شور مچانے سے خود رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ ہمیں رسول اللہ کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھے۔ اسی کے ذیل میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب حدیث کا سبق پڑھایا جا رہا ہو تو وہاں بھی ادب ضروری ہے، رسول اللہ کا ادب کیا جائے، حدیث شریف کا ادب کیا جائے، شور نہ مچایا جائے، بے ادبی نہ کی جائے حدیث شریف کی۔ تو یہ آداب ہیں۔ آگے جو بے ادبی کرتے ہیں ان پر وعید ہوئی کہ بے شک ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ دیہاتی آئے تھے اور نئے نئے مسلمان تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، کچھ کام کے لیے آئے تو حجرے کے باہر سے بھی شور مچانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یہ ذرا تشریف لائیے نا، کام میں ذرا آپ کا بات کرنی ہے آپ سے۔ تو حضور کو تکلیف ہوئی، حضور نکل تو آئے کیونکہ بہت سادہ آدمی تھے، لیکن اللہ نے آیت اتار دی جو لوگ دیواروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، ان میں اکثر بے سمجھ ہیں، اکثر لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا۔ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے پاس نکل کر آئیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ آگے کچھ اور نصیحت سنائی، یہ ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو ذرا چیک کر لینا۔ بعض لوگ شور مچاتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو ان کی بات میں نہ جانا، تحقیق کر لینا اور جان لینا کہ رسول اللہ تم میں موجود ہے۔ رسول اللہ سے پوچھے بغیر، تحقیق کیے بغیر کچھ کرنا نہیں، وہ جیسا کہے ویسا کرنا۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ بات سمجھے کہ رسول اللہ کا ادب کرو، رسول اللہ پر ایمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا، محبت ڈال دی ایمان کی، کفر اور فسق اور فجور اور عصیان کی نفرت تمہارے دل میں ڈال دی، یہ سب اللہ نے ڈالی رسول اللہ کے واسطے سے۔ تو رسول اللہ کا ادب کرو، اللہ کا بھی ادب کرو، یہ اللہ نے سمجھایا۔ آگے پھر اللہ نے کہا اگر کبھی مسلمانوں میں آپس میں کچھ جھگڑا بھی ہو جائے تو صلح کرنے کی کوشش کرو۔ پھر کچھ آداب المعاشرت بیان کیے کہ رسول اللہ کے بھی ادب اور اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کا ادب۔ بے ادبی کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ وہ 6 پوائنٹ اللہ نے یہاں بیان کیا۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ بیان کیا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا سخریہ نہ کرے، موقعی نہ کرے، کسی کا استہزاء نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کی آپ مذاق کر رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو، تو پھر آپ نے ان کی مذاق کی، وہ آپ سے بہتر، وہ جا رہے ہیں جنت میں اور تم جا رہے ہو دوزخ میں، تمہارے مذاق کرنے کا نقصان تو نہیں ہوگا، تو کیوں کسی کی مذاق اڑاؤ؟ ہو سکتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن۔ نمبر 1۔ نمبر 2 لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے میں عیب نہ لگاؤ، کسی کا فالٹ مت ڈھونڈو کہ اس میں یہ خامی، یہ خامی، یہ لوگ آؤ نہیں، کوئی رواؤ نہیں، کوئی نہیں آئی، اس کا بیٹا ایسا نہ، اس کی بیٹی ایسی، اس کا بیٹا بیٹی دوسرے، تم کو کیا لینا دینا؟ اس کی عیب جوئی کیوں کرتے ہو تم؟ دوسروں کے عیوب کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ذرا ادب سے پیش آؤ، ہر مسلمان کا ادب کرو، رسپیکٹ کرو ہر ایک کا، کسی کے عیب مت ڈھونڈو، اور ولا تنابزوا بالالقاب۔ تیسرا بات، کسی کو برا لقب نہ دو، کہ برے القاب دے دیتے ہیں، کسی کو برا ٹائٹل دے دیا، وہ ٹائٹل چپک گیا اس کے ساتھ، دبو اور بیکار اور الو کا پٹا اور پاگل اور مجنون اور ڈرگی اور شرابی، اور اس کا بیٹا تو ڈرگی ہے اور اس کی بیٹی تو شراب پیتی ہے، شرابی کہہ دیا، ڈرگی کہہ دیا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس پر عیب جوئی کر دی، پورا ٹائٹل دے دیا، اب وہ چپک گیا اور گناہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا۔ ولا تنابزوا بالالقاب۔ آگے پھر اجتنبوا کثیرا من الظن، چوتھا حکم دیا بدگمانیاں مت کرو، کنجیکچر، بات فالس، بعض مرتبہ بولتے ہیں لیکن بعض مرتبہ بولتے نہیں، صرف دماغ میں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، تو کسی کے بارے میں بدگمانی کا پلاؤ مت پکاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، حالانکہ دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ خیالات بھی خدا کے نزدیک گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، پانچواں حکم تجسس مت کرو۔ تجسس کی معنی چیکڑی کرنا، تحقیق کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اللہ کے لیے ہوگی تم
پہلی کیوں کر رہے ہیں تھی پہلا نہ کرو کیوں اور فون کر رہے ہیں واٹس ایپ کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر یہ انویسٹیگیشن تجسس تم کو کس نے ڈیٹیکٹیو بنا دیا کہ ساری دنیا کا انویسٹیگیٹ کرتے پھرو فرمایا تجسس مت کرو لوگوں کے عیوب مت ڈھونڈو تحقیقیں مت کرتے پھرو اور آگے چھٹا حکم ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت مت کرو اللہ رب العزت والجلال تو عجیب ہے دیکھو یہ تین حکم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پہلے گمان ہوتا ہے جی کسی کے بارے میں بدگمانی شروع ہوئی اس کے بعد تحقیق ہوئی اب پھر تحقیق کے بعد تیسرے نمبر کا غیبت ہوتی ہے فرمایا وہ گمان پر ہی بریک لگا دو تاکہ تحقیق بھی نہ ہو پھر غیبت بھی نہ ہو ہے جی تو اس لیے یہ بڑے عجیب حکم دیے 6 حکم اللہ نے یہاں پر دیے ہیں معاشرے کو کلین اپ کرنے کے لیے صفائی کرنے کے لیے کسی کی مذاق مت کرو کسی کے فالٹس مت ڈھونڈو کسی کو برے ٹائٹل مت دو کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو کسی کے احوال کی تحقیق مت کرو کسی کی غیبت مت کرو پھر غیبت کی وعید یہاں پر سنائی پھر کہہ دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر یہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے بگ بینگ نہیں ایولوشن نہیں بندر کی اولاد نہیں آدم اور حوا کی اولاد ہے خدا نے بنایا ایک مرد سے ایک عورت اور تمہاری الگ الگ ذاتیں بنا دی اور تمہارے الگ الگ قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کی تحقیق کرو ڈاؤن کرو تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ریکگنائز کر سکو کہ فلاں ذات کا ہے فلاں قبیلے کا ہے فلاں ایریے کا ہے فلاں شہر کا ہے فلاں ٹاؤن کا ہے اس لیے ہم نے تم کو الگ الگ شاخوں میں بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور گولڈن رول ہمارے لیے کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر خدا کے یہاں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس میں تقوی پرہیزگاری سب سے زیادہ ہو اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو تو خدا کی نظر میں تم سب سے زیادہ معزز مکرم اور باعزت بن جاؤ گے ان اللہ علیم خبیر اس کے بعد قالت الاعراب آمنا دیہاتیوں کا کچھ حال بیان کیا کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں کہتے نہیں ابھی تم کچے ہو پکے نہیں ہوئے ہو ایمان دل میں بھی اترا نہیں ہے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں مومن تو کون ہوتا ہے مومن وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے شک بالکل نہیں کرتا اپنی ماں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ رائے خدا میں قربانی دیتا ہے وہ مومن ہے یہ سچے ہیں کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری دکھانے آتے ہو کہ ہم وہ ریلیجس ہیں اللہ کو معلوم ہے آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تم بولے احسان جتاتے ہیں یہ دیہاتی اور بیٹوی اور ریلیجس کہ ہم اسلام لے آئے ہیں مجھ پر اپنے اسلام پہ احسان مت جتاؤ خدا تم پر احسان جتاتا ہے کہ تم کو ہدایت دی ایمان کی اگر تم سچے ہو بے شک اللہ آسمان زمین کی غیب بھید جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو سورہ حجرات اتنی پیاری سورت پوری ہوئی حضور کا ادب اور اس کے ذمن میں ایک دوسرے کا ادب سکھایا تو یہ سورت بھی پوری حضوری کی کا ادب کے لیے ہے شان میں شان رسالت میں پھر سورہ قاف سورہ قاف سے کیا نکلتا ہے قیامت قاف سے قیامت کا پہلا حرف قاف ہے تو اس سورت میں قیامت کا بیان ہے اب قیامت کی حقیقت حقانیت کو بالکل عجیب انداز میں دلائل کے ساتھ خدا نے واضح کر دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے دلیل پہ دلیل دی دلیل پہ دلیل دی دلیل پہ دلیل دی کہ قیامت پر حق ہے اور یہ یعنی زمین کو دیکھو سوکھی ہے آسمان سے پانی برستا ہے کون اس کو لہلاتا ہے کون اس میں سارے پودے اگاتا ہے خدا اگاتا ہے اور وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا پانی خدا برساتا ہے زمین کو آباد کر دیتا ہے اور سمجھو کہ جس طرح اس مردہ زمین کو خدا نے زندہ کر دیا تو مردہ روحوں کو بھی خدا زندہ کرے گا مردہ جسموں میں بھی خدا یہ روح پھونکے گا آگے پھر خدا نے دلیل پیش کی کہ ہم نے انسان بنایا ہم کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں ہم اس کی رگیں جان جیگولر وین سے بھی اس کے نزدیک ہیں تو کیا ہم اس کو نہیں جانتے اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے جس خدا نے اس انسان کو پہلی بار بنایا وہ خدا دوسری بار نہیں بنا سکتا ہے تو تم خدا کی قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو میں کہتا ہوں خدا کا میں بول رہا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے
وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سکرات برحق ہے، آ کر رہی ہے۔ ونفخ فی الصور، صور بھی پھونکا جائے گا، برحق ہے۔ سب میدان حشر میں آ جائیں گے، کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء، تو غفلت میں تھا، یہ لے ہم نے سارے پردے ہٹا دیے اور وہ ہمارے سامنے آ کر آیا۔ پھر وہاں کا کوئی نقشہ اللہ نے کھینچا، پھر جنت دوزخ کا کچھ حال بیان کیا، اخیر میں پھر اللہ نے بلغت خلقنا السماوات والارض کہ آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، تو کیا انسان کو دوبارہ میں قبر سے نہیں نکال سکتا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ خدا نے پھر قیامت کی دلیل بیان کی، پھر کہا میرے پیارے یہ لوگ تم کو بہت ستاتے ہیں، کوئی نہیں، صبر کرو، ان کے بکواس سنتے رہو، کام کرنا کیا ہے؟ تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، صبح میں طلوع شمس سے پہلے، غروب سے پہلے، یعنی فجر بعد اثر بعد خدا کا ذکر کرو، رات میں بھی خدا کا ذکر کر لیا کرو، اور نمازوں کے پیچھے بھی ذکر کر لیا کرو۔ اور سن لو ایک وقت آنے والا ہے کہ منادی آواز اٹھائے گا اور سب لوگ اس آواز کو، چیخ کو سنیں گے اور سب لوگ نکل پڑیں گے۔ وہ یوم الخروج ہے کہ قبر پھٹے گی، روح اور انسان نکلے گا اور میدان حشر کی طرف دوڑے گا۔ یاد رکھو ہم ہی لوگ زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری ہی طرف ہونا ہے۔ زمین پھٹے گی، تیزی سے دوڑے ہوئے آئیں گے میدان حشر میں۔ یوم انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ آدمی دوڑ لگاتا ہے نا، اسپرنٹ کرتا ہے، فرمایا قبر سے نکل کر دوڑے دوڑے میدان حشر کی طرف آئیں گے، سب کو فرشتے کھڑے ہوں گے، ادھر چلو ادھر چلو، یوں جانا ہے، رستہ بتائیں، سب لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے میدان حشر کی طرف۔ ذلک حشر علینا یسیر نحن اعلم۔ میرے پیارے ہم کو پتا ہے کہ کیا بکواس کرتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زور والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف، قرآن کے ذریعے ان کو وارننگ سنا دو جو میری وارننگ سے ڈرتے ہوں، ان کو نصیحت کر دو۔ سورہ پھر سورہ الذاریات اس کو کر پڑھیں گے، کتنی پیاری ہے چار صورتیں۔ پہلی صورت میں قرآن کی حقانیت، توحید، اشکال کے جوابات، آخری صورت میں قیامت کا اس بات، اور بیچ کی 3 صورتوں میں شان رسالت، سورہ محمد حضور کی شان اور قتال کے کچھ احکام، ہدایات، سورہ حجرات حضور کی شان، سورہ حدیبیہ کا تذکرہ اور اس میں حضور کا مقام کیسے بڑھا، سورہ حدیبیہ کے بعد حضور کی اور ترقی ہوئی، پہلے سے جو ترقی تھی اس سے زیادہ حضور کا مقام، اور حضور تو روز روز ترقی کرتے تھے، روز روز آگے بڑھتے تھے، تو اس لیے حضور کی ترقی اور بڑھ گئی سورہ حدیبیہ کے بعد، وہ بیان کیا۔ اور سورہ حجرات میں خدا نے حد کر دی، کہہ دیا کہ رسول اللہ کا پورا مکمل ادب کرو۔ صحابہ بہت ادب کرتے تھے، صحابہ کبھی بھی حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، کوئی کام ہو تو ادب سے بلاتے، یا ابو القاسم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ادب سے پکارتے۔ یہ صورت اتری، اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے پھر حضور کی موجودگی میں بالکل دھیمے سے بولتے تھے، بعض مرتبہ پوچھنا پڑتا عمر کیا کہا تم نے، حالانکہ عمر کی آواز نیچرلی بہت اونچی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا کہ حضور کی موجودگی میں دھیمے سے بولوں، پھر حضور کے موجودگی میں بہت آہستہ آہستہ بولتے تھے۔ صحابہ کا ادب تھا، رسول اللہ کا بہت ادب کرتے تھے، صحابہ کی شان تھی، اسی لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ شداد میں ان کی شان خدا نے بیان کر دی۔ اللہ پاک ہمیں حضور کا صحیح ادب کرنے کی توفیق دے، قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ ربنا اجعل هذا القرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کا احسان، آپ کا انعام کہ آپ نے بیٹھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹوٹی پھوٹی کارش کو قبول فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔